کتنا خوش ہے، تعلیم جا کر چلو۔ بات یہ سلیب سے جاری برکات کا نہایت اہم سرمن ہے، اور یہ آخری سرمن ہوگا۔ سلیب سے ہمیں ملا کیا ہے؟ تو ٹائٹل ہے اس کا کہ میراث۔ سلیب سے جو ایماندار کو حاصل ہے وہ میراث حاصل ہے۔ آئیے حوالہ جات ذرا دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ پطرس کے پہلے خط میں سے پہلا باب، اس کی تیسری آیت سے پڑھتے ہیں۔ پطرس رسول کے پہلے خط میں سے پہلے باب کی تیسری آیت سے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہے۔ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں، عبرانیوں کا خط اور اس کا 9واں باب، اور اس کی 15ویں آیت سے، 9واں باب 15ویں آیت سے۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدے کے مطابق آگے بولیے ابدی میراث حاصل کریں، کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضرور ہے، اس لیے کہ وصیت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو سبجیکٹ ہوگا وہ ہے کہ میراث، یعنی مسیح کی موت سے، صلیبی موت سے ایک مقدسوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے ایک میراث جاری ہوئی ہے۔ اس لیے ایک ایماندار بہن بھائی خدا پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس بات کو بھی فوکس میں لائے اور اپنے مائنڈ کے اندر رکھے، دل کے اندر بٹھائے کہ اس کے لیے ایک میراث رکھی ہوئی ہے۔ خدا نے اس کے لیے ایک میراث اس کے لیے رکھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پولس جب پطرس کا خط پڑھتے ہیں تو وہ یہی، آپ دیکھیں وہ ورشپ کرتا ہے، کہتا ہے ہمارے خدا باپ کی حمد ہو۔ کس بات کے لیے؟ وہ میراث کے لیے خدا کی حمد کرتا ہے کہ خدا نے اس کے لیے ایک میراث رکھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ رسولوں کو معلوم تھا، پتا تھا اس میراث کے بارے میں۔ شاید آج کا بلیور، ایماندار، اس کو شاید نہ پتا ہو، یہ شاید پتا بھی ہو تو 50-50 ہو، یا شاید بالکل ہی نہ پتا ہو، کیونکہ یہ اسی وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کتنی کرتا ہے، اس کا دل خدا کا شکر گزار کتنا ہے۔ اور پطرس کو جب پڑھتے ہیں تو وہ یہی بات ہوتا ہے،
کہتے ہیں ہمارے خدا کی، آگے بولیے کیا ہو، حمد ہو۔ کہتے ہیں جس نے ہمیں نئے سرے سے زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ آگے کہتے ہیں تاکہ ایک لازوال غیر فانی اور ابدی میراث کو حاصل کرے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے سامنے جو سبجیکٹ تھا وہ میراث کا تھا۔ شکر گزاری کے لیے جو اس کے سامنے سبجیکٹ تھا وہ میراث، ایک ابدی میراث، لازوال اور غیر فانی میراث اس کے سامنے۔ تو چونکہ لازوال میراث تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا۔ تو مطلب کہ بھئی میراث حاصل کرنی ہے تو پرانے تو نہیں ہوں گے نا، پرانے تو نہیں جائیں گے، بھئی نہیں جائیں گے نا، کیونکہ پرانی مخلوق تو گناہ کے ثواب سے وہ بے نام کھا سکی، اور یہ میں آگے بتاؤں گا۔ تو چونکہ نئے جائیں گے تو اس سے پترس کے سامنے یہ بھی بات تھی کہ اس نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا۔ تو پھر سنیے کہ اگر کوئی نئے سرے سے پیدا ہوا ہے تو یہ کنفرمیشن ہے کہ وہ میراث کو حاصل کرے گا، اور اس کے لیے وہ شکر گزاری کیا خدا کی، جیسے پترس کہہ رہے ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا باپ کی حمد ہو۔ کہتا ہے جس نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ ایک ابدی غیر فانی لازوال کو میراث کو حاصل کریں۔ تو نئے سرے سے پیدا بورن اگین کوئی ہوا ہے تو میراث یقیناً اس کی ہے۔ اس لیے یہ ایک یوں کہیں کہ سرکل ہے، چکر ہے، اس کو میراث دینی ہے تو پھر نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ وہ بھی نیکودیموس نے یہی کہا نا، کہتا ہے خدا جتنے کام تو کرتا ہے کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ کرائسٹ ڈائریکٹلی سبجیکٹ پہ اس نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی اس میراث کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو جائیں گے، ادروائز میں نہیں رہ جائیں گے۔ تو یہ اس کے سامنے اس بات کے لیے، تو اب یہ یہاں پر پترس کے خاتمے نئے سرے سے وہ بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح نے صلیب پر جان دے کر نئے سرے سے پیدا کیا۔ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے جب مسیح کی صلیبی موت کفارے پر ایمان لے کر۔ تو اس لیے دنیا کے نزدیک شاید جو ہے وہ کروسیفیکیشن، مصلوبیت، صلیب اٹھانا یہ کوئی ایک بے وقوفی کی بات ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ میراث جو جس کا وعدہ ہے وہ مسیح کی موت سے جاری ہوئی ہے۔ اور یہ آگے میں نے عبرانیوں خط بھی پڑھا ہے تو اس میں بھی یہی حوالہ ہے، یعنی صلیبی موت سے یہ جاری ہوئی ہے۔ ایک میراث ایمانداروں کے لیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا بہت کم نالج ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، تو اگر کسی کو ہے تو وہ پھر شکر گزاری کرے گا، خدایا تیرا شکر ہے تو نے جو ہے نا وہ مجھے ایک میراث کے لیے چنا ہے۔ اور سنوں کو ان کا پتہ تھا، اس لیے وہ سب کچھ بائبل میں لکھا، کہتے ہیں ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آ گئے۔ آپ دیکھیے سب کچھ، کہتے ہیں ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تیرے پیچھے آ گئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے سب کچھ، اور پال تو وہ کہتا ہے کہ میں سب چیزوں کا نقصان سمجھتا ہوں، کہتا ہے کوڑا سمجھتا ہوں سب کچھ۔ ان کو معلوم ہے ٹارگٹ ہے سامنے، فوکس ان کا میراث کے اوپر ہے۔ اور کلسیوں خط میں پڑھے تو وہاں پر بھی پال کہتا ہے ہر وقت شکر گزاری کیا کرو، کیونکہ کہتا ہے کہ کیونکہ خدا نے ہمیں مقدسوں کے جو ہمراہ ہے، مقدسوں سمیت ایک میراث بخشی ہے،
یہ اس کے سامنے کلسی و خاتم پول کے سامنے بات کو کہتے ہیں مقدسوں کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیے جب ابراہم ہے، اسحاق ہے، موسیٰ ہے، خدا کے لوگ ہیں، ان کے سمیت ایمانداروں کو ایک میراث بخشی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہر وقت شکر گزاری۔ اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ ہم اپنی شکر گزاری میں اس بات کو بھی شامل کریں کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے لیے ایک میراث رکھی ہے، تو نے ہمارے لیے ایک جگہ تیار کی ہے، میراث رکھی ہے۔ میں اس میراث کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے پھر اگر کوئی اس بات کو کرنا شروع کرے تو اس کی لائف کہاں پر ہوگی؟ بلندیوں پر، کہ وہ بلندیوں کے بارے میں سوچے گا تو اس کی لائف بھی ایسے ترقی کرے گی، بڑھے گی۔ اس کو معلوم ہوگا کہ میرے لیے ایک آسمانوں کے اوپر میراث رکھی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے آگے پترس کہتا ہے کہ اگرچہ اب چند روز طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، ٹرائلز، ٹیسٹیشنز، آزمائشیں یہ طرح طرح کی ہیں، مختلف گھروں کے اندر دیکھ لیں طرح طرح کی آزمائشیں، خاندان کو دیکھ لیں، ایک بہن بھائی وہ دیکھے تو وہ کہے گا کہ نہیں بھائی میرے جیسا کوئی نہیں جتنی مجھے، لیکن ان سب کے باوجود لکھا ہے کہ تم اس میراث کی خوشی مناتے ہو۔ تو بھئی آزمائشیں ہیں، چند روز کے لیے ہیں، غم زدہ ہیں ان کے لیے، لیکن تو بھی لکھا ہے کہ تم خوشی مناتے ہو۔ ایک ایماندار خوش ہو اس میراث کے لیے جو خدا نے اس کے لیے رکھی ہے، ان وعدوں کے لیے جو خدا نے اس کے لیے رکھے ہیں، اس کی شکر گزاری دعاؤں کے اندر یہ بات ہو کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے لیے، اور اس کے لیے وہ خوش ہو۔ اگرچہ مشکلات ہیں، میں اسے انکاری قطعی نہیں کر رہا ہے، دنیا کے اندر پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، فکریں ہیں، کھانے پینے کی، گھر بار کی، کام کاج، جو بے شک جتنی بھی ہیں وہی ہمارے سامنے تو کچھ نہیں، رسولوں سے پوچھے کتنی تھی ان کے لیے، بہت حلوس کو پڑھے، بہت ساری مشکلات اور رسولوں کو سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے سامنے ایک ٹارگٹ تھا کہ ہمارے لیے میراث رکھی، اور اس میراث کا وعدہ خدا نے ہمارے باپ ابراہم سے کیا۔ جب اس کو میسوپوٹامیہ کے اندر ظاہر ہوا تو خدا نے کہا ابراہم سے کہ اپنا ملک، وطن، ناطے دار سب کچھ چھوڑ دے اور اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ لکھا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تیرا نام سرفراز کروں گا۔ تو بائبل میں لکھا کہ ابراہم ایمان ہی سے حکم مان کر چلا گیا۔ اب دیکھیں ایک ہی بار کہا تو چلا گیا ایمان سے، یہاں پہ بار بار کہتے ہیں تو کوئی سنتا نہیں، حکم ماننے نہیں آتا، نہ خدا کا نہ خادم کا۔ ایک ہی بار کہا چلا گیا، سب کچھ چھوڑ دیا ایمان سے، لیکن اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، سب کچھ چھوڑ کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا۔ اور وہ جگہ ایمان کی کتابوں پڑھیے، بائبل میں لکھا کہ ان کے قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی اس ملک کے اندر۔ کیا میں نے کہا؟ قدم رکھنے کی جگہ بھی ان کے لیے نہیں تھی اس ملک کے اندر۔ خدا نے کہا یہ ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔ آپ یہ دیکھیے خدا کے وعدے، خدا کے پرومس، ایک قدم جب رکھنے کو جگہ نہیں ہے تو پرومس کیا ہے؟ بولیے کہ میں تجھے بولیے یہ ملک یہی دوں گا، ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ وعدہ ہمارے 7ویں باب میں پڑھ لی کہ میں تجھے ایک ملک دوں گا، یہ ملک یہی میں تیری نسل کو دوں گا۔ پرومس خدا نے اس کے ساتھ کر لیا، وعدہ کیا۔ تو یہ پھر وہ اس ملک سے نکلا، چلا اور اس میراث کو دینے کے لیے چلا، خدا نے جو اس کے لیے ٹھہرائی۔ تو سنیے اس میراث کے اندر بھی جب وہ گیا، اس ملک کے اندر بھی جس کا پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا خدا نے، تو اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس نے مسافرانہ طور پر بود و باش۔ کیسے مسافرانہ؟ مسافر کون ہوتا ہے؟
بھئی جسے پتا ہے کہ میں نے آگے جانا ہے، ہاں سفر کے اندر ہے، سمولت کے اندر کیسے بود و باش کی، بولیے مسافرانہ، پردیسیوں کی طرح، اور لکھا کہ خیموں میں رہا، لکھا اسحاق کے ساتھ یعقوب کے ساتھ. تو اسحاق کون تھا؟ بولیے بیٹا، اور یعقوب کون تھا؟ پوتا. بیٹے کے ساتھ پوتے کے ساتھ ٹینٹ کے اندر، خیمے کے اندر رہا ہے، ان کے ساتھ وہ بود و باش کی کہ گویا غیر ملک ہے، یہ ہمارا ملک نہیں بلکہ ہمارا ملک آسمان پر ہے جس کا ممار اور خدا ہے. آپ یہ دیکھیے اس کے اندر بھی، اس ملک کے اندر بھی وہ وہاں اس طرح بود و باش کی، آپ کا رہن سہن یہ ظاہر کرے کہ آپ ایک اور ملک کے اندر ہیں. بے شک یہاں پر بھی ضروری ہے، لیکن تو بھی ہمارا رویہ، ہمارا رہن سہن شو کرے، دکھائے کہ بھئی ہم آگے کے مسافر ہیں، ادھر کے نہیں ہیں. جیسے پول کہتا ہمارا وطن آسمان پر ہے، یہ ان کے سامنے تھا، اور میرے اور آپ کے سامنے بھی یہی ہونا چاہیے کہ بھئی ہم بے شک یہاں پر رہیں. انہوں نے ٹینٹ میں جو ہے وہ بود و باش کی، ہمارے پاس تو پھر پکے گھر ہیں، کئیوں کے پاس تو زیادہ ہیں، 2-3 پورشن بنے ہوئے ہیں، سب بے شک ٹھیک ہے، لیکن تو بھی نگاہ یہاں پر نہیں، نگاہ ہماری ہیمن پر، آسمانوں پر ہونی چاہیے. تو انہوں نے اس طرح بود و باش کی. آج ہمارا رہن سہن بھی یہ دکھائے کہ بھئی ہم وہاں پر مسافر. تو خدا نے جو پرومس کیا اس ملک کے اندر ان کو لے کے آ گیا، پوری قوم کو لے کے آیا اس ملک کے اندر، اور وہ ملک ہر طرح کی برکت سے مالا مال تھا، ہر طرح کی برکت، پروسپیرٹی اور فصلوں کی، اناج کی، ہر طرح کا پھل وہاں پر باکثرت تھا، خوش میوہ جات بھرا. تو لکھا ہے کہ انہوں نے اس ملک کی قدر نہ کی. یرمیہ کی کتاب 2 باب لکھا، خدا کہتا ہے کہ میں ان کی پہلی محبت کو جانتا ہوں جب یہ مصر سے میرے پیچھے پیچھے چلے. تو آگے لکھا ہے لیکن انہوں نے اب میری میراث کو ناپاک کیا، اس میراث کو جو خدا نے ان کے لیے چنی تھی. اور میں نے بتایا کہ اس ملک کے اندر ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی. خدا نے کہا کہ یہ پورا ملک ہی میں تجھے دوں گا. اور پھر پیدائش 32 باب پڑھے تو لکھا کہ جب خدا نے قوموں کو میراث بانٹی تو لکھا اسرائیل کے شمار کے مطابق بانٹی. اب یہ دیکھیے کتنا لو خدا نے محبت کی، یعنی جب خدا نے پوری دنیا کو میراث بانٹی، یعنی ہر ملک کو میں یہ قوم کو یہ ملک دوں گا، یہ ملک دوں. تو بائبل میں کہ ان سب کا شمار کرتے وقت خدا نے پہلے اپنے بچوں کا یہ جگہ میں ان کو دوں گا، یہ پہلے ان کے لیے چنی گئی کہ یہ ملک میں اپنے بچوں کو دوں. بعد میں دوسری ساری نیشن کو خدا نے یہ ملک دیا. اور دنیا نے بھی لڑائی جھگڑوں سے لیے، جنگیں کر کے، پاکستان بھی جو ہے وہ 1947 میں لمبی جنگوں کے بعد جو ہے وجود میں آیا، انڈیا بھی، اور اسی طرح سارے. لیکن اگر کسی قوم کو خدا کی طرف سے ملک دیا گیا تو وہ قوم اسرائیل تھی جس کو خدا نے خود ملک دیا، اور ایسا ملک جہاں پر ان کے لیے قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. خدا نے کہا میں یہ ملک تم کو دوں گا. اتنا لو، محبت، کیئر، پروٹیکشن، اور لکھا میری نگاہ ہر وقت اس ملک کے اوپر رہے گی، ہر وقت. یاد رکھیں جو گرانے خاندان خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان پر نگاہ رہتی ہے خدا کی. کوئی جائے جتنا مرضی کچھ کر دے، جہاں پر خدا کی نظر ہے وہ ابلیس کہتا ہے کہ میں اندر ہی نہیں آ سکتا. ایوب کا خاندان دیکھیں، وہ کہتا ہے خداوند تم نے باڑ لگائی ہوئی ہے، آگے تو ایک باڑ لگی، میں اندر نہیں جا سکتا. باڑ ہے، پروٹیکشن، حفاظت. تو اس وقت بھی اس نیشن کو خدا نے ساری پروٹیکشن دی، لیکن لکھا کہ انہوں نے اس کی میراث کو ویران کیا، ناپاک کیا. یہاں تک کہ لکھا کائنوں نے نہ سمجھا شریعت کو، اور باقی قوم بھی، نبیوں نے، کائنوں نے، سب نے مل کر
اس میراث کا تہس نہس کیا، خدا نے پھر آسمان بند کر دیا، بھوکوں مرنے لگے، روٹی پانی کی قلت، اور خدا نے پھر اس ملک سے ان کو آؤٹ کیا، نکالا وہاں، کیونکہ اس میراث کو انہوں نے نہ پاک جانا نہ چیز جانا۔ اور پیچھے بھی چلے تو جب کوئی 20 لاکھ کی جماعت ہوگی، ہم مصنفین کہتے ہیں جو مصر سے نکلی، 6 لاکھ تو وہ کہتے ہیں مرد ہی مرد تھے، تو باقی بھی سارے تو 20 لاکھ کی جماعت، تو گئے کتنے بولیے؟ only 2 people، پرانی ساری نسل سے صرف 2 لوگ نہیں تو گئے، اور ان کا بھی کیسے، وہ بھی پہلے ان کو پاک کیا گیا، ختم کیا گیا، پھر آگے۔ تو اس لیے پطرس بھی یہی کہتا ہے کہ اس نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا، بھئی ان کو بھی پہلے پاک کیا گیا، پاکیزگی کے عمل سے گزارا، وہ انہیں ملک کے اندر، کنعان کے اندر گئے۔ اس لیے میراث کے اندر، اس ملک کے اندر خدا نے ایمانداروں کو لے کے جانا ہے، ان کو بھی نئے سرے سے پہلے پیدا کیا۔ وہ شخص یاد رکھے کہ رہ جائے گا جو بھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا۔ کرائسٹ نے نیکودیموس کو یہی کہا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو میں اور آپ دیکھ لیں کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، کہاں پر ہیں، کیا ہمارا اسٹیٹس خدا کی نظر میں ہے، سب اپنے آپ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس جو وہ میراث تھی خدا کی، ان کو انہوں نے ناپاک کیا، وہاں پر وہ نہیں گئے۔ تو وجہ کیا تھی کہ 2 کام، سنا اور عمل نہ کی، یہ ان کی لائف کے اندر یہ تھا۔ 2 خدا نے زبور 95 کے اندر کہا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی ہے کہ یہ میرے راہ میں داخل ہونے نہ پائیں گے۔ اسی لیے زبور گاتے ہیں، جی آج دے دن سب سن دے ہو، آگے بولی آواز نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ تسی۔ تو لکھا کہ یہ میرے راہ میں کبھی داخل نہ ہوں گے، کیونکہ وہ سنتے تھے، عمل نہیں۔ آج بھی میجورٹی جو ہے سنا ہے وہ عمل نہیں، ادھر سے سنا بس ادھر سے نکالا، یہ کوئی عمل نہیں۔ تو آپ دیکھیں کیسے برکت، کیسے خوشحالی، کیسے جو ہے وہ ایک اس میراث کو پا سکتا ہے، سنا عمل نہیں۔ اس نیشن نے بھی یہی کی۔ اس لیے میں اور آپ اگر وہاں پر جانا ہے تو یاد رکھیں کہ عمل، سنا ہے تو عمل، سنا ہے تو عمل، اور خدا کے کلام سے محبت، کیونکہ اس میراث کو حاصل کرنی ہے جو بولیے نمبر 1 کہتا ہے ابدی ہے، غیر فانی ہے، یعنی فنا اس کو نہیں ہے، اور لازوال ہے، یعنی زوال بھی اس کو نہیں ہے۔ ایسی میراث اس نے ایک ایماندار کے لیے خدا نے رکھی ہوئی ہے۔ اور میں نے کہا کہ وہ ابراہم کو اس کا نقشہ سارا دکھایا، ابراہم کو تو خدا نے ملک بھی دکھا دیا، اور اس سے وہ اس کی نگاہ اس ملک کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ اور پھر عبرانیوں کا 6 باب، عبرانیوں کا 6 باب پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ یہ ملے گا کہ میراث نہ صرف ان کی تھی بلکہ ایمانداروں کی، سب کی۔ لکھا کہ خدا نے جب یہ چاہا کہ وعدہ کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر ہو، تو وعدہ کے وارث صرف وہ یہودی قوم نہیں تھی، وہ کلیسیا بھی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے ابراہم ہمارا باپ ہے۔ خدا نے یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم ابراہم کے فرزند ہوتے تو ابراہم کے کام بھی کرتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ابراہم کے فرزند وہ ہیں جو ابراہم کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ ابراہم ایمان سے راست باز ٹھہرا، تمہاری کہ تم بھی اگر ایمان لاؤ گے، ایمان سے راست باز ٹھہرو گے، تو پھر ابراہم کے فرزند۔ اور غلطیوں خط میں یہی لکھا ہے کہ ہم ابراہم کی طرح ایمان سے وعدے کے فرزند ہیں، یعنی جو ابراہم سے وعدہ کیا گیا وہ صرف یہودی قوم نہیں تھا بلکہ چرچ بلیورز ایماندار بھی تھی۔ یہ جو ابراہم سے وعدہ کیا گیا صرف یہودی نہیں تھے۔ اس لیے آپ نے لکھا کہ جب خدا نے چاہا
کہ وعدہ کی بارشوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر ہو جائے، انہیں صاف پتا، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ تو پھر لکھا ہے کہ وہ قسم کو بیچ میں لے کے آیا۔ جب خدا نے چاہا کہ صاف طور سے ظاہر ہو جائے تو کیا بیچ میں لے کے آیا؟ قسم۔ حالانکہ صاف پہلے بھی تھا، خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تو یہی کافی تھا کہ خدا نے وعدہ کیا، یہی کافی تھا۔ لیکن جب کلیسیا کی بات آئی، لکھا ہے کہ جب خدا نے چاہا کہ وعدہ کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر ہو، کلیئر، ان کو صاف نظر آئے، تو پھر لکھا ہے کہ وعدے کو بیچ میں لے کے آیا۔ کیا لے کے آیا؟ وعدہ اور قسم دونوں ایک ہی بات ہے، دو چیزیں، اور لکھا ہے یہ بے تبدیل چیزیں، انچینجیبل ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتی۔ نمبر ایک وعدہ اور نمبر دو قسم، یہ انچینجیبل ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کہا گیا کہ بھائی قسم نہ کھانا، نہ آسمان کی نہ زمین کی، نہ اپنے سر کے بال کی، کیونکہ تو اس کو نہ تو کالا کر سکتا ہے نہ سفید، مطلب کوئی چیز تمہاری نہیں ہے، اس لیے قسم نہ کھانا، اس لیے مسیح قسم نہیں کھاتے ہیں۔ اور یہ خدا کا شکر غیر اقوام کے اندر بھی مشہور ہے کہ بھائی مسیح قسم نہیں کھاتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن خدا نے قسم کھائی، کیوں قسم کھائی؟ کیونکہ خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لکھا ہے جب اس نے اپنے سے بڑا کسی کو نہ پایا تو پھر اپنی ہی ذات کی قسم کھائی، بھئی میرے اور آپ سے بڑے ہیں، خدا ہے، وہ پوچھے گا بھئی تو نے قسم کھائی تھی پوری نہیں کی، اس لیے ہم نہیں کھا سکتے، خدا قسم کھا سکتا ہے۔ اور لکھا آدمیوں کے ہر کسی کا آخری ثبوت قسم سے ہوتا ہے، بھئی یہی ہوتا ہے، آخری ثبوت کسی نے دینا ہے، اگر کوئی کسی اس کی بات پہ اعتبار نہیں کر رہا، پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ قسم ہے، وہ کہتے ہیں اچھا آپ ٹھیک ہے۔ آدمی کے ہر کسی کا آخری ثبوت کیا ہوتا ہے؟ قسم سے، بھئی قسم کھا لی تو ٹھیک ہے جی، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو خدا نے بھی پھر چاہا کہ جب وعدہ کے وارثوں پر صاف ظاہر ہو جائے تو پھر اس نے اپنی ذات کی قسم کھائی کہ میرا ارادہ تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ وعدہ اور قسم بے تبدیل چیزیں ہیں، انچینجیبل ہے۔ خدا نے کہا کہ بھئی یہ تبدیل اب میرا نہیں ہو سکتا۔ آگے لکھا ہے جو پناہ لینے کو دوڑے ہیں ان کی دل جمعی ہو جائے، یعنی ان کے دل اس بات پہ قائل ہو جائے، پکے ہو جائے، مضبوط ہو جائے کہ ہم نے اس امید کو لینا ہے، یعنی اس میراث کو حاصل کرنا ہے، یعنی اس وعدے کو لینا ہے۔ تو خدا نے اپنی بات کی کنفرمیشن کے لیے، تصدیق کے لیے اسے پھر قسم کھائی کہ میں برکت دوں گا، برکت پر برکت، اور تیری نسل آسمان کے ستاروں کی مانند اور ریت کے ذروں کی مانند۔ تو آسمان کے ستارے اور ریت کے ذرے یعنی یہودی اور غیر قوم دونوں اب خدا کی نسل ہے، خدا نے ان کو برکت کا وعدہ کیا ہے۔ آمین۔ تو یہ جی کہ یہ اس نے کنفرم کیا ہے کہ اس میراث کو یہ میراث ملے گی، اس سے بھی بیچ میں وعدہ اور قسم لے کے آئے، دو بے تبدیل چیزیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر وہ کہتا ہے مسیح ہماری جان کا لنگر، آگے لکھا ہے جو پردے کے اندر موجود ہے، ثابت ہے، قائم ہے۔ لنگر اس چیز کو کہتے ہیں جو سمندر کے اندر جتنے مرضی طوفان آ جائے، اگر لنگر نیچے ڈلا ہوا ہے نا کشتی کو، بوٹ کو، تو وہ کبھی تو ہل نہیں سکتی نا، کبھی بھی ہل نہیں سکتی۔ کہتا وہ ہماری جان کا لنگر ہے، یعنی دنیا کے اندر طوفانوں میں بھی ہمیں قائم رکھے گا، مشکلوں مسائل کے اندر، پرابلمز کے اندر وہ ہماری زندگی، ہماری لائف، ہماری بوٹ کو وہ ہلنے نہیں دے گا۔ کتنے مرضی آ جائے، اس سے پول کہتا ہے کون سی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرے گا؟ وہ بھائی ہماری جان کا لنگر، اور لکھا پیش رو کے طور پر پہلے وہاں گیا چلا ہے، پیش رو کے طور پر پہلے وہاں موجود ہے، اس کا مطلب کہ وہ گیا ہے تو میں اور آپ بھی اس میراث کے اندر جائیں گے۔ ہاللیلویا، وہاں پر جائیں گے اس میراث کے اندر۔ اس لیے ہماری نگاہ وہاں پر جہاں مسیح موجود ہے، اور پول کلوسیوں کے خط میں لکھا ہے، کہتا ہے آسمانی چیزوں کی تلاش میں ہو، نہ کہ زمینی۔ بولے کس کی؟ آسمانی
چیزوں کی. زمینی کی نیڈ ہے وہ مانگے, ضرور مانگے نا, لیکن تلاش کس کی کرنی ہے؟ آسمانی کی. نیچے کی تلاش نہیں کرنی, صرف پریئر کرنی ہے, دعا کرنی ہے. دے گا, وعدہ ہے. پہلے چڑیوں کو دیکھو, کووں کو دیکھیں, ان کو دیتا ہے, تو وہ بچوں کو نہیں دے گا. سب کچھ وہ دے گا. ہاں, تلاش ہم نے اس کی کرنی ہے. اس لیے کہا پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو, باقی سب چیزیں تم کو. تو زمینی کی نہیں. ایک شخص آ گیا مسیح کے پاس, وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی میری میراث پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, تو میرا انصاف کر. ہاں, تو کئی ایسے بھی ہوتے ہیں نا, قبضہ گروپ ہوتے ہیں, وہ ادھر ہے ہاتھ بندی, وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھائیں گے, کچھ نہیں بنے گا. بائبل میں مثال کی کتاب میں لکھا ہے قدیم حدود کو نہ سکھا جو تیرے باپ دادا نے لگائی ہے. بھائی جو لگی ہے ان سے نہ آگے پیچھے کر, خدا اوپر سے دیکھے گا. اور وہ بیواؤں کو گلوں کو دباتے تھے, آگے ہی لے جاتے تھے. ہاں, یہ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو مسیح کے پاس آ گیا کہ تو میرا انصاف کر, میرا بھائی میری میراث پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. مسیح نے کہا بھائی مجھے کس نے تیرا منصف بنایا؟ میری معنی کیا ہے کہ تو زمینی میراث کی بات کرتا ہے, میرے سے بات کرنی تو آسمانی میراث کی بات کر رہا. بھائی میں تو آسمانی میراث لینے آیا ہوں, تو زمینی کی بات کرتا ہے. کس نے تجھے میرا منصف بنایا؟ پھر وہاں پر مسیح نے ایک پیرابل سنائی. دیکھا پھر اس نے ایک تمثیل کہی کہ کسی شخص کے جو بڑا امیر تھا, دیکھا بڑی فصل ہوئی, بہت فصل ہوئی, اور اس نے کیا کیا؟ کہتا ہے کہ میں اپنی پرانی کوٹھیاں ڈھاؤں گا اور نہیں بناؤں گا, کوئی فصل بہت ہے, ڈھاؤں گا اور کہوں گا رکھو اس کے اندر مال, اور اپنی جان سے کہوں گا اے میری جان کھا پی, بہت برسوں کا ناز پڑا ہوا ہے, کھا پی, موج کر, عیش کر. تو لکھا مسیح نے کہا اے ندان آج اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لے. اور آگے مسیح نے کہا کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے. وہ کہتا ہے بڑا مال ہے, کوئی اس سے زندگی موقوف اس مال پہ نہیں ہے, یا اس مال سے نہیں زندگی بنے. زندگی خدا کے کلام سے ہے. ہاللیلویا. اس سے لکھا کیوں اس چیز کے لیے محنت کرتے ہو جو سودا نہیں کر سکتی؟ میرے پاس آؤ, میں تمہیں زندگی کی روٹی دوں گا. اس چیز کے لیے محنت جو زندگی نہیں دے سکتی. کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے روٹی کی, اس نے کہا کیا ہوا, کھائی تو مار بھی گئے, اگر کلام کھاتے تو پھر ہم عطا کے زندہ رہتے. ہاں, ان میری باتوں کو مانتے. پھر اس نے وہاں پر مثال وہاں پر سنائی, تمثیل یہ سنائی. تو کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بہت برکت ملی ہے, بس وہ جمع جو کرنا شروع کر دیتے ہیں, خدا کے حصوں کی پرواہ نہیں کرتے. یہ بھی کر لے, وہ بھی کر لے, وہ بھی کر لے, باقی خدا کے کام کی فکر نہیں ہے. خدا کا کیا مقصد؟ خدا نے برکت دی تو کہاں خدا کے حصہ کیوں نہیں لے کے آتے؟ ہم ساری چیزیں وقت پر کرتے ہیں. بجلی کا بل آ جائے, ایک دن نہیں ضائع کرتے, جرمانہ پہ جائے گا. اور بجلی کا کیبل کا بل بھی نہیں, کبھی کہتے نہیں دو. سارا کچھ خدا کے گھر کی بات آتی ہے, پھر ذرا تو یہ خدا کا گھر ہے, اس کے لیے بائبل میں لکھا خوشی سے دیا کرو. خدا خوشی سے دینے والے کو بولیے عزیز ہے. سارا کچھ کرنے سے پہلے پرائرٹی اگر کوئی خدا کو دیتا ہے, آپ دیکھیے لکھا تیرے کھدے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے ہوش نہیں میں سے لبریز رہیں گے. یہ دیکھ کر کر کے دی. اس شخص نے کوئی نہیں کیا, اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. تو زمینی میراث کی بات کرتا, مسیح اس کو آسمانی میراث کے بارے میں سکھاتا ہے. بھئی اس پر نظر نگاہ, اس کو میں نے حاصل کرنا ہے, اس میراث کو لینا ہے. تو میں نے بتایا جو دوسرا حوالہ میں نے پڑھا, سنیے کیا لکھا ہے. لکھا ہے کہ وہ نئے عہد کا جو ہے وہ بانی ہے, نئے عہد کا. تو لکھا ہے کہ وہ جو اس وقت میں قصور ہو گئے تھے, اس نے ان قصوروں کی موت سہی.
وہ جو پہلے عہد میں ہوئے تھے قصور سب کی، یعنی آدم کی قصور، دنیا کا قصور، میرا اور آپ کا، سب کا وہ موت صحیح ہے. تو وہ اسرائیلی کنعان کے اندر قصوروں کی معافی نہ ملنے کی وجہ سے نہیں جا سکے. آپ اس بات کو سمجھنا ہے آپ نے کہ میراث کی کنفرمیشن کیا ہے، کہ اس عہد جو باندھا گیا تھا وہ پورا نہیں اترے، قصوروار تھے تو وہ نہیں جا سکے. تو اس لیے لکھا کہ ہمارے قصور وہ اس نے معاف کیے. عبرانیوں کا خط وہی آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا سنیے کیا لکھا ہے. اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے. آگے سنیے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی، آگے بولیے، بلائے ہوئے لوگ وعدے کے مطابق سب پڑھیے اپنی میراث کو حاصل کریں. تو میں نے بتایا کہ صلیب سے یہ میراث جاری ہوئی ہے. صلیب پر مسیح نے ان قصوروں کی سزا اٹھائی ہے، اس کو کوڑے لگے اس میراث کے لیے، اس کو تماچے لگے اس میراث کے لیے، تاکہ لوگ اپنی میراث حاصل کریں. صلیب کے اوپر اس نے ان قصوروں کی معافی کا اعلان کیا ہے. اور سنیے، اسرائیلی کنعان کے اندر قصوروں کی وجہ سے نہیں جا سکے، میرے اور آپ کے قصور معاف ہو گئے. اس لیے لکھا تاکہ لوگ اپنی میراث حاصل کریں. کنفرمیشن ہے اس لیے کہ ہمارے قصور معاف کیے گئے ہیں، ہمارے قصوروں کی سزا اٹھائی گئی ہے، اس نے ہمارے گناہ لے لیے، تقصیریں اٹھائی ہیں اور صلیب پر سے جو ہے وہ معافی کا اعلان کیا. اس سے میراث ہماری ہے، ہم اس میراث کے جو ہے وہ وارث ہیں. اور سنیے بات، ہم میں سے ہر کوئی جب دعا کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آئے ہمارے باپ، کہتا ہے نا. یہ دعا تو ہر کوئی پڑھتا ہے، ہمارے باپ. دوسری دعا بھی جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، شروع اسی سے کرتے ہیں، خدا باپ تیرا شکر ہے. کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولیے باپ. تو بھائی باپ کہتے ہیں تو میراث کا پتہ نہ ہو کہ ابا جی کو کی ہے، ادھر پتہ ہوتا ہے نا. یعنی مجھے پتہ ہے کہ کوئی 15-16 مرلے ہیں پاس، کوئی 4 مرلے میراث آ جائے گی. تو ہیونلی فادر، آسمانی باپ کا پتہ نہ ہو کہ اس کے پاس کیا دولت ہے، اس کے خزانے میں کیا ہے، پتہ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں، ادھر ہی لگی ہوئی زمین کے اوپر کہ یہی لے لے، یہاں پہ لڑتے مرتے یہی حاصل کر لیں. اس کا بھی معلوم ہو کہ ہمارے باپ کے پاس ہے کیا، تو کیا ہے؟ آسمان میرا تخت ہے، زمین میرے پاؤں کی چوٹی ہے. سونا چاندی سب کچھ میرا، یہ میراث ایمانداروں کے لیے. اور معلوم نا مطلب کسی بات سمجھ نہیں. جیسے میں نے کہا مجھے پتا کہ کچھ نہ کچھ چیزیں میں آج 3-4 مرلے تو پکے ہیں. ہیونلی فادر، آسمانی باپ، اس کا بھی معلوم ہو کہ اس کے پاس کیا ہے. کتنی برکتیں ہیں، ذرا تعلیوں سے بتائیں کہ کتنی برکتیں اس کے پاس ہیں، کتنی ہیں، بہت کچھ، سارا کچھ. تو اس کے لیے میراث، میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے اس نے ایک میراث رکھی. اور سنیے آگے کیا لکھا ہے. لکھا ہے کہ میراث کی جو وصیت ہے اس وقت جاری ہوتی ہے جب میراث کرنے والے کی ڈیتھ ہو جائے. وصیت کرنے والے کی کیا ہو جائے؟ ڈیتھ ہو جائے. اگر ڈیتھ نہیں ہوئی نا تو اس میراث میں رد و بدل ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے، چینج ہو سکتی ہے. لیکن اگر ڈیتھ ہو جائے تو پھر میراث میں کبھی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اور اس لیے مسیح کی موت ہو گئی، صلیب پر ڈیتھ ہو گئی اور وصیت وہ جاری ہو گئی جس میں کبھی بھی کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. ہاللیلویا. کبھی بھی وہ میراث میں اور آپ کے نام لکھی ہے، کیسے رد و بدل بھی کرے؟ کوئی ڈیتھ ہوگی، وصیت جاری کب ہوتی ہے؟ اگر ڈیتھ ہو جائے. ڈیتھ نہیں ہوئی تو پھر وصیت جاری نہیں ہوتی. اور وہ اس وقت تک جو ہے نا وہ مختار ہو گئی، جو بھی اس پر ہے مختار ہے، اس کے ہینڈ اوور رہتی ہے. لیکن اگر وصیت کرنے والے کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر وہ میراث وہ وارثوں کو منتقل کر دی جاتی ہے.
میں اور آپ اس کو ابا کہتے ہیں، لیکن اس نے بیٹے کا روح ہمارے اندر رکھا ہے جو ہمیں دلیری دیتا ہے. تو بیٹے کا روح بھی ہماری میراث کا بیانہ ہے. اس خط میں لکھا ہے تم کو روح القدس پاک روح بیانے میں دیا گیا جو ہماری میراث کی گارنٹی ہے، ضمانت ہے، بیانہ ہے. تو پھر ادھر ہی دل لگے سمجھ نہ آئے، پھر اس میراث کی خبر ہی نہ ہو کہ ابا جی کے پاس ہے کیا. صرف دنیا داری کے اندر داؤد سے پوچھئے، وہ داؤد نے تو یہاں تک کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو، شہادتوں کو کہتا اپنی اپنی میراث بنایا ہوا ہے. اس کلام کو اپنی میراث ہے کہتا ہے. شہادتیں آئیں اس کاش کوئی اس کی عزت کرے، کاش اس کے اندر جو لکھا ہے کہتا ہے میں نے اس کلام کو اپنی میراث بنایا ہوا ہے، اور کوئی نہیں اس کے سامنے. ادھر ہمیں فکر ہوتی ہے کہ بنا لے، کچھ بچوں کے لیے بنا لے، کچھ نسلوں کے لیے بنا لے. داؤد سے پوچھے، داؤد نے جب وصیت کی، لکھا داؤد جب مرنے لگا، وہی بات جو میں نے پہلے بتائی کہ مرنے کے بعد وصیت ہوتی ہے جاری، اجرا اس کا بعد میں ہوتا ہے. تو داؤد نے جب وصیت کی تو سلیمان کو پاس بلایا اور کہا اے میرے بیٹے اس کتاب کی شہادتوں کو ماننا، اگر مانے گا تو خدا تجھے کامیابی دے گا. یہ اس نے وصیت کی. کاش ماں باپ ہوتے ہوئے ہم اس درجے تک پہنچے اپنے بچوں کو یہ وصیت کریں کہ بھائی اس کی مان لینا، اس کی سن لینا، پھر کامیابی. ہاللیلویا. یسوع سے یہی کہا ہے پھر تجھے کامیابی حاصل ہوگی. اس کو مانے جو کہا گیا. اور پھر کلچیوں خط میں پول کہتا ہے کام یا کلام جو کچھ کرو، کہتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ خدا کے لیے کرتے ہیں. آگے کہتا ہے اس کے بدلے میں تمہیں میراث ملے گی. یعنی کلام کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو کچھ بھی چرچ کے اندر ہے نا. تو میں کلام سنا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ بھائی میرے لیے ایک میراث ہے، خدا نے میراث جو دی اس نے وہ رکھی. اسی طرح آپ کوئی انسٹرومنٹ پلے کرتا ہے، ساؤنڈ سسٹم پلے کرتا ہے، پیچھے مینجمنٹ کا کام کرتا ہے، ساؤنڈ ڈیوٹی، جو کچھ بھی صفائی، ہمیں اس بات سے باخبر ہونا ہے، ہمیں معلوم ہو. کہتا ہے جو کچھ بھی کرتی ہو یہ جان کر کہ ہمیں اس کے بدلے میں میراث ملے گی. ہمارے لیے ایک میراث خدا نے رکھی، اس لیے دنیا کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں. اور پول تو یہاں تک کہتا ہر وقت خدا کا شکر کرو. آگے لکھا ہے جس نے ہمیں اس لائق جانا، اس نے ہمیں اس لائق بنا دیا کہ مقدسوں کے ساتھ میراث پائیں، ایمانداروں کے ساتھ، ابراہم کے ساتھ، اسحاق کے ساتھ، یعقوب کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ میں اور آپ اس میراث میں پائیں. ہاللیلویا. اس لیے ہر وقت ایوری ٹائم ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہونے چاہیے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے لیے ایک میراث رکھی آسمانوں پر. ہم وہاں پر جائیں گے، رسولوں کے نزدیک یہی تھا. اور پترس پڑھیے آپ ان کو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی کے پیچھے ہیں کہ ہم نے اس میراث آسمان کی بادشاہی کو حاصل کرنی ہے. آخری بات اسی خدا نے جب منسٹری شروع کی تو لکھا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. جب منسٹری ختم کی ہیون پر کی جانے سے پہلے بھی یہی کہا، لکھا آسمان کی بادشاہی کی وہ منادی کرتا رہا. عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا شکر ہر وقت کرتے رہیں. ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے پاس، ہمارے جو ہے وہ باپ کے پاس ایک میراث ہے اور وہ اپنے لوگوں کو، مقدسوں کو دے گا جو اس کے ساتھ چلتے ہیں. اس لیے مشکلوں، دکھوں، پریشانیوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ اس لیے ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے ہے. ضرورت کیا ہے کہ تمہارا ایمان اس قابل ہو جائے کہ مسیح کے آنے پر اس ایمان کی تعریف کی جائے. مسیح کے آنے پر وہ تعریف، جلال اور عزت کا باعث ہو آپ کے ایمان. یہ میرے بچے میرے ساتھ چلتے رہے، دکھوں میں بھی چلتے رہے، آزمائشوں میں بھی چلتے رہے، پریشانیوں کے ساتھ بھی چلتے رہیں گے اور ان کو وہ اپنی میراث میں داخل کریں گے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا ان کا شکر ادا کریں جو اسے میرے اور آپ کے لیے تب بھی لازوال غیر فانی میراث رکھی ہے. آئیے اس کا شکر ادا کیجیے.